بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان میں مہمان کو ضیف کہتے ہیں، جیسے اردو میں ہم لوگ بہت سارے ضیف کہتے ہیں اس کو، لیکن ضیف۔ اور یہ مہمان کیا ہے؟ جب قرآن کریم کی طرف حوالہ دیکھیں تو اس میں بھی ضیف کا لفظ استعمال ہوا ہے مہمان کے معنوں میں۔ اور یہ مہمان ہوتا کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو آپ سے کوئی تعلق رکھتا ہے اور وہ یہ توقع کرتا ہے کہ جب وہ آپ کے گھر پر آئے گا تو اس کی عزت کی جائے گی۔ اور ویسے بھی اسلام میں عزت کرنے کا سبق بار بار دیا گیا ہے کہ عزت کرو عزت کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو وفود آیا کرتے تھے، وفود ڈیلیگیشنز، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر انہیں ریسیو کرتے تھے، مسکرا کر ریسیو کرتے تھے، اور بہت اپنائیت کے ساتھ، گو کہ وہ پہلی دفعہ مل رہے ہوتے تھے، لیکن انداز یہ ہوتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جیسے وہ پتہ نہیں کتنی بار مل چکے ہیں اور یہ کتنے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزیز ہیں۔ تو اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ مہمان سے جب بھی ملے، میزبان مسکرا کے ملے، اور چہرے کی گرانی یا اپنے گھر کے حالات یا اپنے حالات کبھی ظاہر نہ ہونے دے کہ مجھ پر بوجھ لگ رہا ہے کہ آپ اگر رکیں گے کھانا کھائیں گے یا ہم مہمان نوازی کریں گے تو ہم پر بوجھ آ جائے گا۔ نہیں، توکل کرنا چاہیے، کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی اکثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ذمہ داری لگا دیتے تھے کہ یہ فلاں شخص ہے، اس کو تم لے جاؤ اپنے ساتھ، یہ فلاں شخص ہے، اس کو تم اپنے ساتھ لے جاؤ۔ تو وہ سب یہ کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہیں۔ یہ کوئی یہ نہیں کہتا تھا ہمارے مہمان، کہتے تھے حضور کے مہمان ہیں یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے گھر میں دیا ہوتا تھا وہ اس کھانے سے یا اس شے سے ضیافت کرتے۔ بعض لوگوں کے گھروں میں دودھ ہوتا تو وہ بکری کا دودھ دھو کے اور اس کو کچھ نہ کچھ سرید وغیرہ بنا کر مہمان کے سامنے پیش کر دیتے۔ بعض لوگ کھجوریں اور کھانے پینے کچھ، بعض لوگ ایسے بھی ہیں، بعض واقعات کہ مہمانوں کو سوکھا ہوا گوشت اس کو پیش کیا گیا، ان کو لوگوں نے کھایا۔ کچھ روایت میں ایسے بھی ہے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اولاد کو کھلانا ہے یا ان کو کھلانا ہے مہمانوں کو، تو اولاد کو تھپکیاں دے دے کے اندھیرا کر کے سلا دیا اور مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا۔ دیکھیے سبحان اللہ، قربان جائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت پر تربیت تھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر وہاں موجود نہیں ہیں، لیکن حضور کا حکم اسی طرح سے ہے کہ جیسے وہ خود موجود ہے، اور جیسے حضور اس صحابی کو یا ان صحابی یا صحابیہ کو دیکھ رہے ہیں، گھر والوں کو، کہ جیسے وہ خود موجود ہو کر دیکھتے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور پیار ان صحابہ میں تھا کہ وہ کہتے تھے نہیں یہ حضور کے مہمان ہیں، ان کی جتنی ہم خدمت کریں گے ہمیں دعا ملے گی۔ اور مہمان بھی سبحان اللہ ایسے کہ مہمان محسوس کرتے تھے کہ ان کے پاس نہیں ہے، تو بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ کچھ کھا کر مہمان کہتے تھے میرا پیٹ بھر گیا، میں نے کھا لیا۔ ایسے نہیں آج کی طرح سے ہم جو کرتے ہیں، اگر کسی کو بلا لیں تو پھر جو کھانا، بعض اوقات سب کا نہیں کہہ رہا لیکن کھانا جو برباد ہوتا ہے، جس طرح سے ہم کھانا نکالتے ہیں شادیوں میں یا دیگر تقریب ولیمے میں یا ایون اور دیگر جو مذہبی تقریبات ہوتی ہے ان میں بہت بھر کے چھوڑ دیتے ہیں، ایسے رکھ دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، ضائع ہو جاتا ہے وہ، کیونکہ جس نے کھایا ہوا ہے تو اس کا کھایا ہوا تو کوئی نہیں کھائے گا، تو وہ غریبوں کو بھی نہیں دیتے۔ چلو ٹھیک ہے کہ چلو ایک، لیکن غریب کے لیے جھوٹا کیوں؟ اس کے لیے صاف ستھرا ہو۔ مقصد یہ ہے کہ ایک تو اس میں احتیاط نہیں، دوسرا یہ کہ جتنی بھوک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ جتنی بھوک ہے اس سے کم نکالا کرتے تھے، اور صحابہ بھی اس کی مطابعت کے معنی ہوتے ہیں کہ اسی طریقے کو اپناتے تھے کہ کم نکالتے تھے۔ اس طرح نہیں کرتے تھے کہ وہ بس یہ لگتا ہے کہ آخری بار کھانا کھا رہے ہیں اس کے بعد دوبارہ نہیں ملے گا کبھی بھی، جیسے آج کل ہونے لگا ہے۔ اچھا ایک چیز اور کہ نا ہم نے یہاں پر یہ دیکھا ہے کہ جس طرح کہا بھی جاتا ہے کہ مہمان جو ہے وہ رحمت ہے، تو یہ رحمت مطلب کس طرح سے رحمت بنے گی مہمان، تھوڑا سا یہ بھی بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمانوں کا حق میزبان پر رکھا، لیکن مہمانوں کو آزاد نہیں کر دیا، مہمانوں پر بھی ذمہ داری ڈالی
کہ تمہاری موجودگی ان کے ہاتھ اس طرح سے نہ ہو کہ ان کے لیے بوجھ بن جائے. اسی لیے کہا گیا کہ جب مہمان آتا ہے، حدیث سے اس کا مفہوم ہے، اور وہ رہتا ہے تو بہترین تو یہ کہ 1 دن رہے، میکسیمم 3 دن. 3 دن کے بعد اگر وہ رہتا ہے تو وہ مہمان میزبان کا صدقہ کھا رہا ہے. تو اب صدقہ اگر کوئی برداشت کرتا ہے کہ وہ کھائے تو پھر صدقہ کیا ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے. اس لیے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اکثر و بیشتر ہم جب مہمان کی حیثیت سے جاتے ہیں، جیسے مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ ایک صاحب مہمان کی حیثیت سے آئے کسی میرے جاننے والے کے یہاں، اور وہ جناب ان کے لیے بڑی آزمائش بن گئے. آزمائش ایسے بن گئے کہ پہلے تو یہ کہنے لگے کہ میں 1-2 دن میں چلا جاؤں گا. 11-12 دن گزر گئے، وہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہے. اب ان کے بچے پریشان، چھوٹا سا فلیٹ، اس کے اندر وہ بھی رہ رہے ہیں، وہ صاحب بھی، بچیاں جوان، وہ سب ریسٹرکٹ ہو گئے. پھر اس کے بعد کہ مجھے جانے آنے میں بہت دشواری ہوتی ہے، موٹر سائیکل مجھے یا تو آپ اپنی دے دیں یا پھر کرائے پر لے کر، اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، کرایہ بھی آپ دے دیں، اس کا پیٹرول بھی آپ ڈلوا دیں اس کے اندر. اور بیچارے کا اتنا نازک رشتہ تھا. مجھ سے جب انہوں نے بتایا تو میں نے کہا کہ بھائی کیا کر سکتے ہیں، معاشرے کے اندر بے حسی آ گئی ہے. آپ یقین جانیے کہ جب وہ گئے نا تو انہوں نے 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھی ہے کہ یہ چلے گئے، لیکن کس طرح نکالا انہوں نے ان کو، ان صاحب کو، یہ الگ ایک داستان ہے. لیکن جس کے پاس پیسے ہوں، جو رکھ سکتا ہے، اس کے پاس اگر کسی ایک ایسا رشتہ دار ہے کہ اس کے پاس اتنا نہیں ہے پے کرنے کے لیے، لیکن دوسرا جس کے گھر وہ جا رہے ہیں وہ اس کو خود ویلکم کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ ہمارے پاس آ کر رکیں، مہینہ آپ رکیں. ہاں وہ دیکھیں، تو پھر اٹس اوکے. اگر انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو میزبان ہے وہ بوجھ محسوس نہیں کر رہا تو مہمان کو بھی یہ چاہیے کہ مہمان بھی پارٹیسپیٹ کرے. مثال طور پر کوئی خواتین ہے تو برتن دھلوا دیے، کام کروا دیا، ساتھ میں ہوا تو بالکل گھر کا